اگر دین کا مزاج سمجھیں تو یہ اس کے مطابق بھی ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بات سمجھ جائے، اس سے ایگری کر لے، تو جو اس سے پاسبل مشکلیں ہوتی ہیں جو میں نے اپنی فیملی میں، اپنے حلقہ احباب میں، اور جہاں جہاں بھی جن کے گھروں کی انفارمیشن پہنچے، ان میں سے یہ ایکسپیرینس کیا ہے جو بتا رہا ہوں. یو میں ڈس ایگری، اور یو میں ڈس ایگری. یہ جو پیسہ کمانا ہے نا، ہماری چونکہ آخرت اتنی امپورٹنٹ ہے نہیں سوچوں میں، دنیا امپورٹنٹ ہے. اور یہ کڑوا سچ ہے لیکن ہے کچھ ایسے ہی. ہم لوگ آخرت کو بہت پینڈنگ کر دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اور ہماری ساری محنتیں دنیا کمانے پہ ہیں. اور دنیا کمانا کوئی برا نہیں ہے، آپ اچھا گھر ہو، عافیت والی زندگی ہو، یہ جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب ہے. اب اگر آپ میں اس علاقے میں رہ رہے ہوتے تو ہم لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے. ہم بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں، ہمیں فیل ہی نہیں ہوا کہ وہ ساری جو مشکلوں میں لوگ ہیں ہم تک وہ نہیں پہنچی. آسان زندگی گزر رہی. پھر اگر اتنی آسان زندگی ہو، آسان تو خیر نہیں، اس طرح کی عافیت ہو کہ مہینے کے اینڈ پہ یہ ٹینشن نہ ہو کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، کھانا کہاں سے پورا ہو گیا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ارننگز کی کوشش کریں، اچھا رہنے کے لیے صاف ستھرا علاقہ ہو، اچھی فیسلٹیز ہوں، سواری ہو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب انسان صرف اور صرف دنیا کو ٹارگٹ کرتا ہے نا، تو پھر اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں ہی زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز آ جانا ہی کامیابی ہے. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ لاج کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بنی آدم ہے اس کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. تو انسان کی فطرت میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ بس شکر ہے جی اللہ کا، نہیں، اس کے اندر طلب رہتی ہے. اور آپ اس کو اپنی زندگی پہ لگا کے دیکھ لیجئے گا، اگر آپ نے آرٹیکلز چھوڑ کے کمانا شروع کر دیا ہے تو یہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی کہ موٹر سائیکل اچھی والی کر لی، نہیں گاڑی ہونی چاہیے. اب جب گاڑی خریدیں گے پہلی تو آپ کو لگے گا کہ بس زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن لگے گا نہیں، اپ گریڈ ہونی چاہیے. اپ گریڈ کرتے کرتے گھر ہونا چاہیے، نہیں 5 مرلے کا گھر کم ہے، ذرا 10 مرلے کا ہونا چاہیے. پھر آپ کی کلاس بڑھتی جائے گی، پھر آپ کی خواہشیں بڑھتی جائیں گی. تو انسان کی فطرت کے اندر یہ لالچ ہے. ہم چونکہ دنیا ہی کو ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر ہمارے لیے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائشیں اکٹھی کرنا. اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری مرد کی لگائی ہے. ایک گھر کا سربراہ مرد ہے. اگر میاں بیوی کی بات کریں تو مرد بشوہر سربراہ ہے. اگر ماں باپ بچے سارا ایک پوری فیملی ہے تو باپ سربراہ ہے. اور اس سربراہی کا اس کے اگینسٹ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ اللہ نے عورت مرد برابر بنائے. یعنی مرد کو سربراہ بنانے کا مقصد عورت سے بہتر والی بات نہیں ہے. انسان سارے برابر ہیں کہ ہے، ہمارا کیا کانسیپٹ ہے؟ سب انسان برابر ہے سوائے تقویٰ کے، ہے نا. کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پہ نہیں ہے، سب انسان برابر ہے. تو پھر ایسا کرنا کہ آپ نا پارٹنر کے کمرے میں جانا، اس کو کہنا بھی سارے انسان برابر ہیں، تو باہر نکل، میں سیٹ پہ بیٹھوں. وہ جی میں تو اسلام میں نے یہی سیکھا ہے کہ سب برابر ہیں، تو تم باہر نکلو، میں تمہاری سیٹ پہ بیٹھوں گا، کیونکہ سب انسان برابر ہیں. اچھا، سی ای او کی ذمہ داری ہے اس نے کمپنی کو لیڈ کرنا ہے، تو پھر اس کمپنی کا پی این کہے کہ میں فیصلے کروں گا آج سے، کیونکہ سب انسان برابر ہیں. جب کسی انسٹیٹیوشن کی باری آتی ہے نا تو کسی ایک کو لیڈر ہونا چاہیے، ورنہ انسٹیٹیوشن گر جاتا ہے. تو گھر چونکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے اللہ نے لیڈر مرد کو بنایا ہے. یہ مرد کی اتھارٹی اس کی پوزیشن کی وجہ سے. خیر یہ تو میں آگے نکل گیا. اللہ نے کمانے کی ذمہ داری لگائی ہے مرد پہ.
عورت کے ذمے نہیں ہے. اگر عورت کے پاس بہت مال بھی ہو پھر بھی اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے. یہ نہیں شوہر کہہ سکتا کہ تمہارے پاس پہلے ہی اتنے مال ہے تو تم مجھے دے دیا کرو. یہ شوہر نہیں کہہ سکتا. وہ شوہر کے ذمے ہے کہ اس نے بیوی کا خرچ پورا کرنا ہے. ہمارے دین نے مرد کے ذمے لگایا ہے. یہ جو سی اے کا پروفیشن ہے نا, اب لڑکیاں بھی بہت زیادہ اس پروفیشن کے اندر ہیں. جب سی اے کوالیفائی کر کے, یا اگر کوالیفائڈ نہیں بھی ہے, آرٹیکلز کمپلیٹ کر لیا, چلو کوالیفائی کر لیتے ہیں, تو وہ جو لڑکی ہے جس نے کوالیفائی کر لیا, چونکہ ہم نے اس پروفیشن میں سیکھا ہی پیسہ 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 ہے اور اپرچونٹی کاسٹ, یہ سب سیکھا ہے, تو لڑکی جب کوالیفائی کرتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں 1,00,000-1,50,000 تو کما سکتی ہوں آرام سے. تو جب میں نے سی اے اتنی محنت سے کیا ہی ہے تو میں کیوں نہ 1,00,000-1,50,000 کماؤں. یہ ہے مٹیریلسٹک سوچ, اور یہ اس طرح سے غلط ہے کہ جو بھی اسکل آیا مطلب وہ پیسے میں ہی ٹرانسلیٹ ہونا ہے. یعنی یہ ہے اسکل کا یوز کہ پیسے کمانے ہیں. اگر پیسے نہیں کمانے تو اس کا مطلب زندگی ضائع ہو گئی ہے. عورت کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری کا رول دیا ہوا ہے جو مرد کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ جو اولاد کی تربیت ہے نا, میرا پیشنس نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکوں. ہاں, باپ کی تربیت سختی سکھانا, باہر کے کام سکھانا, دنیا سے لڑنا سکھانا, لڑنا سے مراد ہے مشکلیں فیس کی, یہ باپ کے ذمے ہے. لیکن وہ جو چھوٹے سے بچے کی گرومنگ کرنا, یہ باپ کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کر سکے, یہ ماں کے ذمے ہے. اور 2 بچے 3 4 جتنے بھی بچے ہیں, یہ صرف 4 بچے نہیں ہیں, یہ آگے 4 خاندان ہیں اور 4 نسلیں ہیں. ان کی تربیت کرنا یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ عورت نے چونکہ سی اے کیا ہوا ہے اور وہ 1,00,000-1,50,000 روپے کما سکتی ہے, تو اگر وہ روپے نہیں کما رہی ہوگی تو اس نے زندگی برباد کر لی اپنی. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے شیطان کا کہ اس سے کیا ہوگا کہ عورت, اچھا دیر آر ایکسیپشنز, میں پہلے کہا یو میں ڈس ایگری, دیر آر ایکسیپشنز کہ کچھ ورکنگ ویمن ہوں گی جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہی ہوں گی, ایکسیپشنز ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر جو مین رول ہے, جیسے سٹار بیٹسمین ہے, اگر وہ سٹار بیٹسمین کی ایک انرجی چاہیے, اگر وہ کہے جی میں نے اوور بھی کرنے ہیں 10, چلو کر لے 10, لیکن اس سے ہوگا کیا؟ جب اس کا اپنا رول آئے گا وہ اس پہ نہیں پرفارم کر سکے گا نا. یا ایک بیٹسمین ہے, ایک بالر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اوپن کرنا ہے اور میں وکٹ پہ نہیں رہوں گا, فورن سنگل لے کے سامنے چلا جایا کروں گا, بس میرا دل ہے بیٹنگ کرنے کا. اب وہ پورے 50 اوور کی اننگز میں بیٹ کیری بھی کر لیتا ہے, لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا کہ اس کا جو اصل رول تھا, اب وہ کہنے کو کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 میں بالنگ کے لیے تیار ہوں, میں ٹھیک ہوں, لیکن بھائی انسان ہے وہ, جو اس نے پہلے 50 اوور بیٹنگ کر لی, جو وہ دوڑتا رہا, انرجی تو لگی نا. اب جو اس کا اصل رول تھا وہ تو گیا. تو اس لیے عورت کا جو اصل رول ہے, کیونکہ اللہ نے فیملی کو ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے, مرد کے الگ رولز ہیں, عورت کے الگ رولز ہیں. عورت کا رول, میں مرد ہوں اور بہت سٹرونگ, بہت سخت, مشکلوں کو سنبھالنے والا. یہ میں ہر اس شوہر کی بات کر رہا ہوں جو میرے سننے والے ہیں, جو میرڈ ہیں, جو ان کی بات کر رہا ہوں. میں ٹوٹ جاؤں گا اگر مجھے میری بیوی کی سپورٹ نہیں ہوگی. میری زندگی میں ایسے بہت سارے موقع آئے ہوں گے جہاں میں ٹوٹ جاتا, بالکل میری بیوی کی سپورٹ تھی تو میں سنبھلا رہا. ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ آف آل کریشنز ہیں, لیکن جب ان کو پہلی وحی آئی تھی نا, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, مجھے لحاف دے دو, اور پھر ان کی پوری کاؤنسلنگ ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ ان کی نا اچھائیاں تو خیر میں تھیں, لیکن ان کے سارے وہ بات کہنا ہے کہ آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں, آپ ان کے یہ کرتے ہیں, اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا, مطلب اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. وہ بیوی تھیں, انہوں نے شوہر کو سپورٹ کیا اور ان سے ان کو اسٹرینتھ ملی ہوگی. یہ میں ایز اے شوہر سمجھتا ہوں کہ میری بیوی نے مجھے ایٹ ٹائمز ایسی ایسی مشکلوں میں سپورٹ کیا ہے کہ اگر وہ سپورٹ نہ کرتی تو میں ٹوٹ گیا ہوتا. مرد ہوں, اسٹرانگ ہوں, لیکن میں ٹوٹ گیا ہوتا. تو بیوی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اولاد, آپ سب بڑے ہیں, آپ کی ماں نے آپ کو بچپن سے لے کے یہاں تک پہنچایا ہے. ہاں گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں, کئی ایسے بھی بچے ہوں گے آپ میں سے جو
سنگل پیرنٹ زندگی گزاری ہوگی, طلاق ہو گئی ہوگی ماں باپ کی, شاید صرف باپ کے پاس رہے ہوں یا ماں پہلے فوت ہو گئی ہوں, ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں. لیکن نارملی آپ نے خود اس چیز کو ریئلائز کیا ہوگا کہ بچپن سے لے کے جتنی آپ کی مشکلیں تھیں, آپ کی سب سے بڑی شیلٹر کیا تھی؟ ماں. ہر مشکل میں شیلٹر ماں تھی. اب وہ جو اتنا بڑا اور امپورٹنٹ رول ہے, صرف 1.5 لاکھ روپے میں اس رول کو بیچ دیں ہم, یعنی اس کو اتنا ڈی ویلیو کر دیں گے ہم کہ وہ عورت جس نے پورے 4 سال 5 سال سی اے میں لگائے اور مشکلیں فیس کرنا سیکھی, ٹائم پریشرز کو مینج کرنا سیکھا, ٹارگیٹس میں, یہ چھوٹی ٹریننگ نہیں ہے آپ کی. یہ جو گرلز سی اے میں آتی ہیں یہ ہلکی ٹریننگ نہیں ہے. آپ لوگوں نے کتنے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہوگا, آپ کو کتنے سخت ٹارگیٹ ملتے ہوں گے, وہ آپ پورے کرتے ہوں گے. ٹیم میں کیسے چلنا یہ آپ پورے کرتے ہوں گے. اور جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو اور بہت طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ سب فیس کیا ہوگا. یہ بیٹا چھوٹی ٹریننگ ہے. اب اتنی ٹریننگ کے بعد آپ اتنے تیار ہو گئے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھی بیوی اور بہت اچھی ماں اور نسلوں کی ٹرینر بن سکتی ہیں, اور آپ اپنی ساری انرجیز کس پہ لگانا چاہتی ہیں؟ 1.5 لاکھ روپے کمانے پہ. اچھا, وہ جو 1.5 لاکھ روپے کما بھی لیں گے اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ یہ, اور آپ کا شوہر کہے گا پیسے آ رہے, تو وہ خرچے بڑھا لے گا. اچھا شاید میں نے زیادہ سخت ورڈ یوز کر دیا, لیکن کہیں نہ کہیں مرد کے اندر سستی آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ میں نے فیملیز میں مسئلے دیکھے ہوئے ہیں. جس کی بیوی ارن کرنے لگ جاتی ہے نا, چاہے دونوں جتنے مرضی محبت کرتے ہوں, مرد کے اندر سستی آنے لگ جاتی ہے. اور وہ سستی, میں پھر کہہ رہا ہوں یو میں ڈس ایگری, لیکن میں نے دیکھے ہوئے ہیں وہ سستی بغیرتی میں کنورٹ ہوتے ٹائم نہیں لگتا. اور ایسے ایسے گھرانے برباد ہوئے ہیں. یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں, میں ان نشئیوں کی بات نہیں کر رہا جن کی بیوی گھروں میں کام کر کے پیسے کماتی ہے. میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی بیویاں ارن کرتی ہیں اور وہ کرتے 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 سست ہوتے 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 وہ بغیرتی کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو یہ وہ فیملیز کے بیلنسز ہیں جو ہم خراب کر دیتے ہیں مٹیریلسٹک ہونے کی وجہ سے. تو کنکلوژن, نصیحت یہ ہے کہ یہ جو آپ مرد حضرات ہیں, ہمارا نا معاشرہ کوشش کر رہا ہے ویسٹ کی طرح ہونے کے لیے. ان کی بھائی وہ ویلیوز نہیں ہے جو ہماری ہیں. وہاں پر عورت نے کام کرنا ہے, عورت کو وہ مقام وہاں نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. وہ وہاں پر عورت کو بٹھا کے ماں کی طرح بیوی کی طرح پیار محبت سے نہیں رکھنے والی قوم ہے. ہم ان کو فالو کرتے کرتے عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ریکگنیشن یہ ہے کہ وہ کسی کی ملازمت کر رہی ہے. ایک یہ جو واٹس ایپ پہ اس طرح کی سٹوریز چلتی ہیں, جذباتی ہو جاتا ہوں یار میں. ایک سٹوری کہیں پہنچی واٹس ایپ پہ, ایک سٹوری تھی, ایک خاتون تھی وہ, اور سٹوری ہے مطلب یہ ایسے نہیں ہے جس طرح ایسی بس سبق آموز کہانیاں بنائی تھی اس طرح کی ہے, لیکن میننگ فل ہے. ایک خاتون کی شادی ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ جب گئی ہاؤس وائف بنی, تو اس کو یہ لگا کہ یہ میں کیا وقت ضائع کر رہی ہوں, مطلب میں نے شوہر کی روٹیاں پکانی ہیں. اچھا صرف روٹی پکانا نہیں ہوتا ہے معاملہ, اگر گھر میں ملازم افورڈ ہو سکتے ہیں تو بالکل رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. لیکن ایک کہانی ہے, تو اس کو لگا میں نے شوہر کی روٹیاں ہی پکانی ہیں, بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اس بات پہ جھگڑے ہونے لگے. تو بات میکے والوں تک پہنچی. باپ سے اس نے کہا کہ میں نے نہیں رہنا, میں روٹیاں پکانے کے لیے زندہ ہوں, بس یہی میرا کام ہے. باپ نے بھی سمجھایا, اس نے کہا نہیں. جوان تھی, اس کو لگتا تھا کہ یہ تو, بہرحال ڈیورس ہو گئی, باپ کے گھر آ گئی, دوبارہ شادی نہیں ہو سکی. اس نے کہیں کوشش بھی کی ہوگی والدین نے, شادی دوبارہ نہیں ہو سکی. یہ سبق آموز کہانی ہے, کسی کا واقعہ نہیں سنا رہا, ویسے سبق آموز کہانی. کچھ عرصے بعد باپ مر گیا, بھائیوں نے اس طرح سے کیئر نہیں کی, تو اس کو لگا کہ اب کہیں تو سروائیو کرنا ہے. عمر ڈھل چکی تھی, رشتے مل نہیں رہے تھے, اس میں کوئی خاص سکل تھا نہیں کہ اچھی نوکری ملتی. بہرحال کرتے کرتے کہیں پر اس کو کسی نے ترس کھا کے اس کو کہا جی کہ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ ہمارے آفس میں اتنے سارے لوگ ہیں, تو وہ گھروں سے کھانا لے کے آتے ہیں, کوئی باہر سے کھاتے ہیں, اگر آپ ان کے لیے کوئی لنچ باکس بنا دیا کریں تو آپ کی انکم ہو جائے گی. تو اس نے پھر گزر بسر کے لیے وہ لنچ باکس والی سروس بیچنی شروع کر دی. تو وہ جو اپنے شوہر کی روٹی پکانے کو برا سمجھ کے لڑ کے آ گئی تھی, اب اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, پتہ نہیں کن کن لوگوں کے لیے روٹیاں بنا بنا کے وہ بیچ رہی ہے اور زندگی کما رہی ہے. تو ہم نے نا اپنی اس مٹیریل زندگی کے اندر عورت کو اتنا ڈی ویلیو کر دیا نا, حالانکہ ماں کا رول, بیوی کا رول, بیٹی کا رول, یہ اتنا اونچا رول ہے کہ ہم نے ڈی ویلیو کر دیا ہے.
اور عورت کو بھی لگنے لگ گیا ہے کہ اس کی ریکگنیشن ہی تب ہے جب وہ بھی لاکھوں روپے کمائے گی. اور اب تو حالات یہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے پہلے مائیں ڈھونڈا کرتی تھیں اپنے کوجے سے بچے کے لیے بھی چاند سی لڑکی, اب ڈھونڈتی ہیں پروفیشنل لڑکیاں. ایسے ہی ہے نا, اب وہ پروفیشنل لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے جی میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, دونوں پہیے چلیں گے تو گھر چلے گا, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. تو اس سے عورت کا مقام جو ہمارے دین نے دیا تھا وہ بالکل ڈی روٹ ہو کے رہ گیا ہے. تو آپ لوگ سی اے ضرور کریں, آپ لوگ ضرور اس قابل بنے کہ اگر ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے, مجبوری ہے, آپ ضرور کھڑے ہوئیے. اللہ نہ کرے کبھی ایسے گھر میں ہوتا ہی ہے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ بالکل بیکار ہو گیا, آئے بیوی ساتھ بڑھے, اس کے لیے گھر چلائے, بالکل ٹھیک ہے. ہیں ہی بوڑھے ماں باپ اور ہے ہی کوئی نہیں بھائی, بالکل بیٹی آگے بڑھے, کمائے, اللہ نے ان کے اوپر حالات ڈالے, کمائے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب عورت یہ سوچ لے کے آگے بڑھتی ہے کہ میں بھی تو کماؤں نا اور پیسے آئیں, اور شوہر بھی چاہتا ہے کہ ہاں تم بھی کماؤ, ہم مل کے مزہ کریں گے, یہ شوہر بھی آستہ آستہ بغیرتی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور عورت ڈی ویلیو ہونے لگ جاتی ہے. اور ایک اور مسئلہ ہے جو اگین یو میں ڈس ایگری, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک فیمیل ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے تو اس کو بہت سارے مردوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, اور چونکہ وہ ورکنگ انوائرمنٹ میں ہے, اب آپ جتنے لوگ بھی آفس انوائرمنٹ میں ہیں وہ سب جب آپس میں انٹریکشن کریں گے تو ذرا بناوٹی بھی ہوگا. یعنی جب آپ دوستوں میں جیسے مرضی ٹون میں بات کر رہے ہوں گے, لیکن جب فیمیل کولیگ سے بات کریں گے تو آپ اتنے ڈیسنٹ بن چکے ہوں گے کہ آپ سے زیادہ سوبر انسان ہی کوئی نہیں, آپ سے زیادہ انٹلیکچولی کوئی نہیں. اب وہ جو ایک کسی کی بیوی تھی, اب جب وہ روز ایک آفس انوائرمنٹ میں ہے جہاں پر 50-60 بہت ڈیسنٹ قسم کے انٹلیکچوئل سوٹڈ بوٹڈ لوگ دیکھتی ہے, تو اس کو لگتا ہے میرا جو گھر پہ بندہ ہے وہ تو ایسا نہیں ہے. تو جو گھر والے بندے کی محبت ہے نا وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. اسی طرح مرد والی سائڈ پہ آتے ہیں. اب جب وہ آفس میں سوٹڈ بوٹڈ, تھوڑی سی گلیمرائزڈ, تھوڑی سی فارمل بولنے والی اتنی ساری کولیگز کے ساتھ ملے گا, تو وہ جو گھر میں اجڑے والوں والی بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کو لگے گا یہ کیا ہے. تو اس سے نا میاں بیوی کے تعلقات پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو بیکار بات لگ رہی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں جو بتا رہا ہوں. تو اس لیے آپ جو میلز ہیں اور براڈ مائنڈڈ میلز ہیں, آپ کو میں تجربے کے زندگی کے واقعات حقیقتیں بتا رہا ہوں کہ بس بہت لمبی بات کر لی, آخر کنکلوژن. یار آپ تو اسلام نے کیا حکم کیا ہے نا وہ بھی وہ پتہ یہ چلتا ہے سسرال جانا سب سے اچھا پیار ہو, اور گھر پہ جناب وہ بڑے پرونے کرتے ہیں. اچھا وہ تو اصل میں اصل میں کمپیریزن کر رہا تھا, اس لیے ہے, ورنہ چلیں آپ نے بیچ میں صحیح ٹوک ہی دیا. اسلام نے عورت کو خوبصورت ترین بننے کا حکم دیا اپنے شوہر کے لیے. یہ عورت کے ذمے ہے کہ وہ بنے سنورے اپنے شوہر کے لیے. شوہر کو اب شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, بندے نے اپنا خیال رکھنا شروع کر چھوڑ دیا, پیٹ آگے جائے جا رہا ہے, بال پیچھے جائے جا رہے ہیں اور عورتوں کا بھی یہی حال ہے, کیوں کہ بھئی اب تو شادی ہو گئی, اب کیا ہے. تو اس لیے اسلام میں مرد عورت میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے بننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں انٹر ہوتے تھے نا تو انٹر ہوتے ہی مسواک کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا جسم مبارک تھا نا, تھے تو وہ انسان, مطلب ان کی سپیشیز تو انسان ہے نا, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب ہستی ہیں, تو جو ہمارے جسم کی غلاظتیں بدبوئیں ہوتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پسینے میں بدبو نہیں تھی, خوشبو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب ہے وہ بھی فضائل والا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی, جو جس کی وجہ سے یہ سب, پھر بھی گھر میں انٹر ہو رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے کہ جب ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بنے سنورے تیار ہونے چاہیے. تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی ہے, یہ ہونا چاہیے. اچھا میں کنکلوژن کر رہا تھا, جذباتی ٹاپک ہے اس لیے زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہوں. وہ فیمیلز جو کوالیفائی انشاءاللہ کر لیں, وہ اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ مت بنائیں کہ ہم نے کمانا ہے, کیونکہ پیسے کمانا عورت کو اس کے اصل رول سے ہٹا دے گا, میاں بیوی کے تعلقات کو کہیں نہ کہیں خراب کرنا شروع کر دے گا. ہاں اس قابل ضرور رہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ارن کر سکتے ہو,
یعنی ریزرو کھلاڑی کے طور پہ ضرور پیڈ باندھ کے رکھیں، ورنہ یہ مت کریں کہ نہیں میں نے تو گراؤنڈ میں جانا ہے. اور آپ مردوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، غیرت مند بنیں. اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے، آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں، نہ ریکوائر کریں کہ تم نے بھی کمانا ہے. نہیں، اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے، جتنا اللہ نے آپ کو دیے ہیں آپ اس کے مطابق اپنا گھر چلائیں. یہ تو ہماری خواہشیں ہیں نا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، میرا بچہ ہارورڈ میں پڑھنا چاہیے، میرے گھر میں 15 ایسی ہونے چاہیے. تو کریں، کمائیں. بیوی کو تو نہ کہ کما کے لا کے آپ کی خواہشیں پوری کرے. تو مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیویوں سے ریکوائر اور ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بھی ارن کریں. اور عورت سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ یہ نہ سمجھے کہ وہ کچھ ارن کر رہی ہے، کیونکہ بیلنس فیملی کا خراب ہوتا ہے اس سے. تو ٹھیک ہے جی، بس میں نے یہ بات کرنی تھی. اللہ حافظ.